ذرا سوچئے، کیا امیر بننا صرف قسمت کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے؟ آج ہم والیس ڈی واٹلز کے ایک ایسے نظریے کو سمجھیں گے جو 100 سال سے بھی پرانا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ دولت کمانا کوئی اتفاق نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اپنے اصول ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی خاکہ ہے کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دولت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے یا یہ کوئی ایسا طریقہ ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ سب موقع اور حالات کا کھیل ہے، لیکن یہ کتاب ہماری اسی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ کتاب کی سب سے بڑی اور بنیادی بات بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ امیر بننے کے بھی کچھ پکے اصول ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے فزکس یا ریاضی کے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ساری بات سمجھ آتی ہے۔ کامیاب ہونے والے اور پیچھے رہ جانے والوں میں اصل فرق ٹیلنٹ یا موقعوں کا نہیں، بلکہ ان کی سوچ کا ہے۔ یعنی دولت کا سفر باہر کی دنیا میں نہیں، بلکہ ہمارے ذہن کے اندر شروع ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ سب سے پہلی رکاوٹ ایک جھوٹ ہے، ایک ایسا جھوٹ جو ہم سب نے سچ مان لیا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز کی کمی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہاں دو طرح کی سوچیں ہیں۔ ایک ہے مقابلے کی سوچ، جو یہ مانتی ہے کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں اور اگر کسی کو کچھ ملے گا تو کسی دوسرے سے چھین کر ہی ملے گا۔ دوسری سوچ اس کے بالکل الٹ ہے، وہ ہے تخلیقی سوچ، جو کہتی ہے کہ وسائل محدود نہیں، ہم مل کر سب کے لیے نئی چیزیں، نئے موقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اصل سبق کیا ہے؟ یہی کہ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، تخلیق کریں۔ حقیقی دولت کسی کو ہرانے سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ نیا بنانے سے ملتی ہے، کوئی ایسی چیز جو پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ اچھا، ایک رکاوٹ تو یہ ہو گئی، اب دوسری سنیں۔ یہ وہ بہانہ ہے جو اکثر ہمارے خوابوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے۔ اور یہ بہانہ نا ایک چکر کی طرح ہے، ایک ایسا جال جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے خیال آتا ہے، نہیں ابھی تھوڑا اور سیکھنا ہے، پھر نہیں تھوڑے اور پیسے جمع ہو جائیں، اور آخر میں چلو صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پہلے اعتماد آئے گا، پھر ہم کام شروع کریں گے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اعتماد کام شروع کرنے سے پہلے نہیں، کام کرنے کے بعد آتا ہے۔ پہلا قدم اٹھانے سے ہی وضاحت اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ چلیں مان لیا کہ کسی نے ہمت کر کے پہلا قدم اٹھا بھی لیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک نیا اور شاید سب سے بڑا دشمن سامنے آتا ہے، اور وہ ہے خود پر شک۔ یہ جو شک ہے نا، اسے اپنی کمزوری مت سمجھیں۔ یہ دراصل ہماری پرانی سوچ کی آخری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں واپس اسی پرانی جانی پہچانی دنیا میں کھینچ لے۔ یہ بالکل ایک پرانی عادت کی طرح ہے جو جانے سے پہلے آخری بار زور لگاتی ہے۔ اور پتہ ہے یہ شخص سب سے زیادہ کب تنگ کرتا ہے؟ جب آپ محنت تو کر رہے ہوں لیکن فوری طور پر کوئی نتیجہ نظر نہ آ رہا ہو، جب باہر سے کوئی شاباشی نہیں ملتی، تب یہ شک ہمارے عزم کا امتحان لیتا ہے۔ تو ہم نے مسئلوں کی بات تو کر لی، اب حل کیا ہے؟ کتاب اس حل کو ایک خاص طریقے سے کام کرنا کہتی ہے۔ اس خاص طریقے کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک عمارت کے 3 ستون ہیں، اگر ایک بھی کمزور ہوا تو پوری عمارت گر سکتی ہے۔ تو یہ 3 ستون کون سے ہیں؟ پہلا ہے سوچ، یعنی آپ کو صاف صاف پتا ہو کہ جانا کہاں ہے، منزل کی تصویر ذہن میں بالکل واضح ہو۔ دوسرا ہے عمل، صرف سوچنا کافی نہیں، روز اس سمت میں کچھ کرنا بھی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے مشکل ہے یقین، یہ پختہ بھروسہ کہ یہ ہو کر رہے گا۔ سوچ سمت دیتی ہے، عمل رفتار دیتا ہے، اور یقین ہمیں راستے پر قائم رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے۔ جب ہم کوئی پلان بی بناتے ہیں نا، تو ہم اپنے دماغ کو پہلے ہی یہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ پلان اے فیل ہو سکتا ہے۔ پلان بی رکھنا دراصل یقین نہیں بلکہ چھپا ہوا شک ہے۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، خاص طور پر تب جب باہر سے کوئی نتیجہ نظر نہ آ رہا ہو؟ یعنی کوئی ثبوت ملنے سے پہلے یہ کیسے معلوم ہو کہ راستہ ٹھیک ہے؟
اس کا جواب باہر نہیں ڈھونڈنا، اس کا جواب اندر ہے۔ پہلی نشانیاں ہمیشہ اندرونی ہوتی ہیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا ایک عجیب سا سکون اور وضاحت۔ آپ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کی توجہ نتائج سے ہٹ کر روز کے کام پر آ جائے گی۔ یہ ایک خاموش مگر پختہ اعتماد ہوتا ہے جو اندر سے محسوس ہوتا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سائنس کو کام میں لانے کی اصل چابی کوئی بہت بڑا کام ایک دن میں کرنا نہیں، بلکہ مستقل مزاجی ہے۔ ہر دن بنا رکے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا۔ اور ہم اس بات کو اس طاقتور جملے پر ختم کرتے ہیں، تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ناکامی نہیں۔ جب سوچ، عمل اور یقین ایک ساتھ مل جائیں تو کامیابی یقینی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ یہ سائنس کام کرتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟